الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خواتین اسلام، عزیز بہنوں، آج کا ہمارا موضوع اولاد کی تربیت کے لیے کچھ رہنما اصول ہیں، کچھ اہم گائیڈنس ہیں، کچھ اہم ہدایات ہیں۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک ہے خلق اور دوسرا ہے خلق۔ خلق کے معنی ہے جسم کے، اور خلق کے معنی ہیں اخلاق اور کیریکٹر کے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا خلق اچھا بنایا ہے، میرا جسم تو نے اچھا بنایا ہے، میرے خلق بھی اچھے بنا دے۔ خلق اچھا بنایا ہے، خلق بھی اچھا بنا دے۔ خلق جسم کو کہتے ہیں، خلق کے معنی ہیں اخلاق، کیریکٹر کے۔ جسم تو کائنات کی ہر مخلوق کے پاس ہوتا ہے، لیکن اخلاق، کردار، کیریکٹر یہ انسان کی شخصیت کا ممتاز حصہ ہے۔ انسان کی اصل پہچان، انسان کی اصل شناخت اس کے اخلاق ہی سے ہوتی ہے، اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کے معاملے اور بیہیویئر سے ہوتی ہے۔ دنیا میں آدمی کے مفید اور مضر ہونے کا، فائدہ مند اور نقصان دہ ہونے کا، آخرت میں کامیاب اور ناکام ہونے کا دار و مدار یہ انسان کے اخلاق اور کیریکٹر ہی پر ہے۔ ویسے ہی اسلام میں کیریکٹر کا، اخلاق کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق اس کا تعلق انسان ہی سے ہے، نہیں، اخلاق کا تعلق خالق سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے، خود انسان کے اپنے نفس سے بھی ہے۔ تو انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق کے معنی جسم کے ہیں، خلق کے معنی ہیں اخلاق اور کیریکٹر کے۔ تو انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہیں، اس کے کیریکٹر سے ہیں، اس لیے کہ خلق جسم تو کائنات کی ساری مخلوقات کے پاس سے ہے۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا جو موضوع ہے تربیت اولاد۔ اولاد کی تربیت کے لیے کچھ اہم ہدایات ہیں، کچھ اہم گائیڈنس ہیں۔ تربیت اسی کردار سازی کا نام ہے، اخلاق کو بنانے کا نام ہے، اخلاق کو نکھارنے کا نام ہے، انسان سازی کا نام ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا نام ہے، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ انسان کے اخلاق بنانا ہے، اس کے کردار، کیریکٹر بنانا ہے، پرسنالٹی ڈیولپ، اسی کو تربیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ انسان اپنی فطرت میں کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں دونوں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے خیر اور شر دونوں رکھ دیا ہے، بھلائی اور برائی دونوں رکھ دی ہیں۔ تربیت کا مقصد انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں، انسان کے اندر جو اچھائیاں ہیں، ان خوبیوں کو اور ان اچھائیوں کو نکھارنا ہے اور امکانی حد تک مفید بنانا ہے، خود اس کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی۔ اور انسان کے اندر جو
کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کو ختم کرنا ہے. تو اسی کا نام تربیت ہے. جس طرح بچہ اپنی عمر کے ابتدائی مرحلے میں جسمانی نشو و نما کے لیے، جسمانی گروتھ کے لیے والدین کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح بچہ اپنی اخلاقی اور روحانی نشو و نما کے لیے وہ بھی والدین کا محتاج ہوتا ہے. بچے کی جو جسمانی نشو و نما ہے، جسمانی جو گروتھ ہے، اس پر توجہ دینا، لیکن جو روحانی نشو و نما ہے، جو انسان کی پرسنالٹی کو بنانا ہے، انسان کے کردار کو سجانا ہے، اس پر توجہ نہ دینا یا اس پر نظر انداز کر دینا، یہ بچوں پر بہت بڑا ظلم ہے. اسلام کی نظر میں تربیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کرنے کی فکر کی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. اولاد کو صحیح تعلیم اور تربیت نہ دینا، جس کی وجہ سے بچے اللہ سے غافل ہو جائیں، اس کے رسول سے غافل ہو جائیں، آخرت کو فراموش کر دیں، آخرت کو نظر انداز کر دیں، آخرت کو بھول جائیں، یہ بھی قتل اولاد سے کم نہیں ہے، یہ بھی بچوں کا قتل ہے. اس لیے کہ یہ جو ظاہری قتل ہے، اس سے بچے کی یہ صرف چند روزہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے، ان کے کردار کو سجایا نہ جائے، ان کی دینی تربیت نہ کی جائے، تو اس سے ان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. دنیا تو ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت یہ قائم اور دائم رہنے والی زندگی ہے. دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے. واقلهم من یجوز ذلک، بہت کم ہوں گے جو 70 کو کراس کریں گے. تو ظاہری قتل سے بس بچے کی یہ چند روزہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ برباد ہو سکتی ہے. لیکن اگر بچے کی اپنی صحیح تربیت نہیں کی، آپ نے بچے کو رب کا تعارف نہیں کروایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کروایا، اگر اسے دین نہ سکھایا، تو اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. دیکھیے بچوں کو ہمیں صرف اس دنیا میں جینے کے قابل نہیں بنانا ہے. تربیت یہ ہے کہ بچوں کے اخلاق کو، کردار کو ایسے نکھاریں، بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ جنت الفردوس کے وارث بن جائے. تو اسلام کی نظر میں حقیقی تربیت میں یہی بات ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کی جائے، دنیا سے زیادہ ان کی آخرت سنوارنے پر توجہ دی جائے. دنیا کی زندگی تو فانی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور باقی زندگی ہے لا فانی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور چالاک اور عقل مند مومن وہی ہے جو ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کرے. الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے. تو بچوں کی تربیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، ان کے اخلاق اور کردار سنوارے جائیں. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، تربیت یہ 1 یا 2 دن کرنے کا عمل نہیں ہے. تربیت کے لیے مسلسل نگرانی اور جد و جہد کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بچہ اپنے اطراف اور اکناف کے ماحول سے متاثر ہوتے رہتا ہے. اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے حرکات اور سکنات پر، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس پر بھرپور نظر رکھیں. کہیں اس نے غلط، جس طرح ایک کسان نے
اپنے فصلوں پر مسلسل نگاہ رکھتا ہے، اپنے فصلوں کی مسلسل نگرانی کرتا ہے، اس میں اگ آنے والے پودوں کو، گھاس کو نکال کر اسے صاف اور شفاف رکھتا ہے، اسی طرح والدین کو چاہیے کہ مسلسل بچوں کی نگرانی کرتے رہیں، جس طرح کسان اپنے فصل کی نگرانی کرتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بچوں کی تربیت یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں کی تربیت میں مختلف افراد اور مختلف اسباب کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے اہم کردار ماں باپ کا ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے اہم کردار والدین ہی کو ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ بچے اللہ کی ایک امانت ہیں جو والدین کے سپرد کیے گئے ہیں، اور پھر اسی طرح دنیا میں انسان کے وجود میں آنے کا ظاہری سبب چونکہ ماں باپ ہیں، اسی بنا پر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی والدین ہی کو ادا کرنی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان کے آنے کا ظاہری ذریعہ والدین کو بنایا ہے، اسی طرح بچوں کی تربیت یہ ذمہ داری بھی والدین ہی کو ادا کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی انسان کی جو شخصیت ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، انسان کے ذہنیت پر والدین کے اخلاق کا، ان کے کردار کا، ان کے دین کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور بسا اوقات یہ اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ فطرت پر پیدا ہونے والے بچے کو اس کے ماں باپ اپنی تعلیم اور تربیت سے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی بنا پر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ، والدین یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو انسان کی شخصیت پر، اس کی فکر پر، اس کے سوچ پر، اس کے عقیدے پر سب سے گہرا اثر والدین ہی کا پڑتا ہے، تو تربیت کی ذمہ داری بھی والدین ہی کو ادا کرنی ہے۔ دیکھیے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو مثال ہے سادہ کاغذ کی طرح ہوتی ہے، اس کا دل بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، ہر طرح کے اثرات سے خالی ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے نقش کو قبول کرنے، ہر طرح کی عادات کو اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر اسے خیر کا عادی بنا دیا جائے، بھلائی کا عادی بنا دیا جائے، اگر اس کی بہترین تعلیم اور تربیت کی جائے تو وہ فرشتہ صفت ولی بن سکتا ہے۔ اگر بچوں کی تعلیم اور تربیت کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر وہ تو جانور ہی بنے گا، وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور بنے گا، معاشرے کے لیے ایسا بچہ مصیبت بنے گا، خود ماں باپ کے لیے بھی، معاشرے کے لیے۔ تو ہر بچہ عموماً فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما من مولود الا یولد الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بچے کا دل بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، آئینے کی طرح ہوتا ہے، سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ والدین جیسے نقش اپنے بچوں کے دل دماغ پر بٹھاتے ہیں، وہی چیز تادم حیات مرنے تک باقی رہتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کس کو کرنی ہے؟ ماں باپ ہی کو کرنی ہے، اس لیے کہ دنیا میں انسان کے آنے کا ظاہری سبب چونکہ والدین ہیں، تربیت بھی والدین ہی کو کرنی ہے اولاد کی۔ بچے کی تربیت میں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے ماں کا گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے۔ اس لیے کہ تعلیم یافتہ مائیں ہی تعلیم یافتہ بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ جب بچے کا پہلا مدرسہ ہی ان پڑھ ہو، جاہل ہو،
جب اسے دین کی پہچان نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہ ہو، آخرت سے غافل ہو، تو ایسی ماں کیا بچوں کی تربیت کرے گی؟ تو بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار بہت اہم ہے، اس لیے کہ بچے اپنا بیشتر وقت ماں ہی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ باپ پر معاشی جو مصروفیات ہیں، اس لیے کہ فائنینشیل جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اللہ نے مرد پر ڈالی ہیں، فائنینشیل ذمہ داریوں سے اللہ نے عورت کو آزاد کر دیا ہے۔ باپ کا جو بیشتر حصہ ہے، زیادہ تر حصہ ہے، یہ جو معاشی مصروفیات ہے اس کی بنا پر گھر سے باہر گزرتا ہے۔ ایسے میں بچوں کو سب سے زیادہ قربت ماں ہی کی نصیب ہوتی ہے، اور اسلام میں ایک ماں کو باپ پر جو 3 گنا جو فضیلت عطا کی گئی ہے، جو فضیلت دی گئی ہے، اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بچوں کی تربیت یہ ماں ہی کو کرنی ہے، اور ماں کی تربیت کا اثر انسان کی شخصیت پر بہت گہرا ہوتا ہے، بہت گہرا ہوتا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم پیغمبر، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے پر محنت کی، ماں نے بھی محنت کی، ماں کافرہ تھی، باپ اولو العزم پیغمبر تھے، 950 سال انہوں نے دعوت دی، لیکن باپ کے بجائے بیٹے نے ماں کے اثر کو قبول کیا۔ بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار کافی اہم ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے الام مدرسۃ، ماں ایک مدرسہ ہے۔ اگر کسی نے ماں کو بچیوں کو اگر تیار کر دیا تو پھر اس کی کوکھ سے آنے والی نسل پوری تعلیم یافتہ ہوگی، گویا ایک نسل تیار ہو گئی۔ تو بچوں کی تعلیم سے زیادہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم یافتہ مائیں ہوں تو تعلیم یافتہ نسل دنیا میں آئے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا کردار اہم نہیں ہے، باپ کا کردار بھی بچوں کی تربیت میں کافی اہم ہے، اس لیے کہ اللہ نے باپ کو قوام بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اللہ نے گھر کا قوام، گھر کا جو حکمران ہے، باپ کو بنایا ہے۔ گھر پر اس کی مرضی نافذ ہوتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ گھر کا جو ماحول ہے عموماً یہ مرد کے مزاج کے موافق ہوتا ہے۔ مرد عموماً جو گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے، اس کا جو عقیدہ ہوتا ہے، اس کا جو دین ہوتا ہے، وہی دین گھر کے سارے افراد کا ہوتا ہے۔ اس لیے باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی اور اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دے، اس لیے کہ اللہ نے باپ کو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، نگران بنایا ہے۔ یقیناً گھر پر اس کی مرضی نافذ ہوتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، گھر کا ماحول مرد کے مزاج کے مطابق بنتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کس کو کرنی ہے؟ ماں باپ کو کرنی ہے۔ ویسے بچوں کی تربیت میں کئی ایک عناصر کار فرما ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں ماحول کا، مدرسے کا، اسکول کا، سوشل میڈیا کا، کئی طرح کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم کردار بچوں کی تربیت میں ماں باپ ہی کو ادا کرنی ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، بچوں کی تربیت کیوں کریں؟ بچوں کی تربیت کیوں کریں؟ ایک تو کون کرے؟ تربیت کا معنی تو ہم جان چکے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت انسان کے کیریکٹر، اخلاق، اس کے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا ہے۔ خلق تو سب کے پاس ہے، خلق کو بنانے کا نام تربیت ہے۔ اور تربیت کون کرے گا؟ والدین کریں گے۔ اب سوال یہ ہے تربیت کیوں کریں؟ والدین اپنے اولاد کی تربیت کیوں کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچے اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ذمہ داری ہے۔ اولاد ماں باپ کو اللہ کی طرف سے سپرد کیا گیا ایک مشن ہے۔
ان کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ان کی روحانی نشو و نما، جسمانی گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کو بنانا، ان کے کردار کو سجانا، دینی بنیادوں پر ان کی تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ماں باپ پر ڈالی گئی ہے۔ کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری ہے یہ، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں ماں باپ سے سوال ہوگا، تم نے اس ذمہ داری کو ادا کی کہ نہیں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اولاد جہاں نعمت ہیں وہیں فتنہ بھی ہے۔ دنیا میں جن ذریعوں سے انسان کو آزمایا جاتا ہے ان میں اولاد بھی ہیں۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، اور کوتاہی کریں تو پھر یہ کوتاہی آدمی کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ تو تربیت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے والدین کو حکم دیا ہے کہ اولاد کی تربیت کریں، تو اس بنا پر تربیت کرنا ضروری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے، قیامت کے دن سوال ہوگا، باس پرس ہوگی، کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ اگر پوچھا جائے قیامت کے دن رب العالمین کی طرف سے تم نے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کوششیں کی، پلاننگ کیا تھی تمہارے پاس، کیا منصوبہ بندی کی، کیا فکر کی، تو ہمارے پاس کیا جواب ہے اس آنسر کا؟ تو تربیت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ڈالی گئی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح چونکہ بچوں کی تربیت کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو اس طرح یہ حقوق اللہ میں شامل ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو بچوں کی تربیت یہ صرف حقوق العباد نہیں، حقوق اللہ ہے یہ۔ اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے۔ اور بچوں کی تربیت کیوں کریں؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے بچوں سے محبت کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں بچوں سے محبت اور شفقت کا جذبہ رکھ دیا ہے۔ اللہ نے ماں باپ کے دلوں میں اولاد سے محبت رکھ دی ہے، فطری طور پر رکھ دی ہے۔ ماں باپ کی جو محبت ہے، اور بالخصوص ماں کی محبت، یہ دنیا کی سب سے مثالی محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا ہے، قرآن میں جہاں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں قیامت کی شدت کا سب سے خطرناک پہلو یہ بیان کیا گیا ہے، اس دن دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ تو اللہ نے قیامت کا یہ سب سے عجیب منظر بیان کیا، قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی شدت کو واضح کرنے کے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ قیامت کے دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ اولاد کے لیے یہ جو محبت ہے اللہ نے دنیا کے ہر جاندار میں رکھی ہے، صرف انسان میں نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جاندار ہے، اولاد کے لیے محبت اللہ نے دنیا کے ہر جاندار میں رکھی ہے۔ دنیا کا خونخوار سے خونخوار جانور کا دل بھی
اپنے بچوں کے لیے رحمت اور شفقت کے جذبات سے بھرا ہوا رہتا ہے۔ ایک خونخوار سے خونخوار جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اور مرغی جیسا معصوم پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے سام سے لڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے ماں باپ کے دلوں میں بچوں سے محبت اور شفقت کا جذبہ رکھ دیا ہے، اور یہ محبت انبیاء کے دلوں میں بھی اللہ نے رکھی تھی۔ اس لیے ایک تو انبیاء اکرام نے اللہ سے دعائیں کی اولاد کے لیے، اور پھر اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا بیٹا جب طوفان میں غرق ہو گیا، اللہ سے دعا کی، کفر کی حالت میں مرا تھا، اللہ میرا بیٹا میرا فیملی ممبر ہے، مغفرت کی دعا کی، درخواست کی، تو اللہ نے ڈانٹا، تو اسی محبت سے مغلوب ہو کر کے دعا کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی محبت کا امتحان کا مقابلہ بیٹے کی محبت سے کرایا گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے، گویا امتحان لیا گیا، اللہ کی محبت کا امتحان بیٹے کی محبت کے ذریعے سے لیا گیا کہ کس کی محبت کو ترجیح دی جائے گی۔ یقیناً اولاد کی محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر یہ محبت کبھی غالب نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے لیے دنیا کی ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اولاد کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا امتحان لینے کے لیے حکم دیا کہ بیٹے کو قربان کرے۔ تو یہ محبت اللہ نے انبیاء کے دلوں میں بھی رکھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب ابراہیم کا انتقال ہوا، جب ابراہیم وفات پائے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی آپ کی۔ آپ نے کہا تھا اس موقع پر، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں غم ہے، اس موقع پر ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، ان العین لتدمع وان القلب لتحزن، یقیناً آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمزدہ ہے، لیکن ایسے مشکل گھڑی میں بھی ایک بندے مومن کی زبان سے وہی الفاظ ادا ہوں گے جو رب کو پسند ہے۔ اس موقع پر ناراضگی کا کوئی سینٹنس، کوئی جملہ وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو محبت رکھی ہے، یہی محبت اور لگاؤ ماں باپ کو بچوں کے لیے فکر مند بناتی ہے۔ یہ فکر مندی بہت اچھی چیز ہے۔ اسی محبت اور لگاؤ کے نتیجے میں والدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تعلیم اور تربیت کرتے ہیں۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو یقیناً ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتے، لے جا کر کے پھینک کر آ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ محبت رکھی ہے، محبت اور لگاؤ ہی ماں باپ کو بچوں کے لیے فکر مند بناتی ہے۔ یہ جو فکر مندی بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ جو فکر مندی ہے اس کو صحیح رخ دیا جائے۔ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے دنیا کے فیوچر کے لیے، دنیاوی مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اس سے زیادہ کہیں فکر مند بچوں کے آخرت کے مستقبل کو، فیوچر کو لے کر کے ہونا چاہیے۔ تو فکر مندی اچھی چیز ہے، لیکن اس فکر مندی کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے۔ جتنی فکر ماں باپ بچوں کی اس دنیاوی مستقبل کے لیے کرتے ہیں،
اس سے کہیں زیادہ فکر ان کو آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے کہ دنیا میں مصائب اور مشکلات کی آنچ اس تک نہ پہنچے۔ اس کے لیے آپ صبح و شام تگ و دو کریں، محنت کریں، لیکن آخرت میں اس کو اللہ کے شدید عذاب سے بچانے کے لیے آپ کوئی انتظام نہ کریں۔ یہ بچے کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ دنیا میں بچوں کی رہائش کے لیے آپ چھت فراہم کریں، گھر بنانے کے لیے زندگی کی جمع پونجی لگا دے، لیکن خبر میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی سامان نہ کرے۔ تو اولاد سے محبت اچھی چیز ہے، لگاؤ اچھی چیز ہے، یہ فکر مندی کو صحیح رخ دیں۔ اب دنیا میں تو چھت فراہم کر رہے ہیں بچوں کے لیے، گھر کی فکر کر رہے ہیں، لیکن خبر تاریخ ہے، اس کی آپ کو فکر نہیں۔ دنیا میں آپ بچوں کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے، لیکن آپ کو اس بات کی سرے سے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن جب انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پیاس کی شدت سے پریشان حال ہوں گے، اور گرمی کی سختی کا یہ معاملہ ہوگا کہ لوگ اللہ سے التجا کریں گے، دعائیں کریں گے کہ اللہ میدان محشر کی اس گرمی اور حرارت سے بچا لے، گرچہ جہنم میں بھیج کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اب دنیا میں بچے کی پیاس کا، اس کے بھوک کا انتظام کریں، لیکن آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے جب قیامت کے دن انسان گرمی کی شدت سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اسے عرش کا سایہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں۔ آپ کو یہ بات تو پریشان کرتی ہے کہ مستقبل میں وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا یا نہیں، لیکن اس بات کی آپ کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن وہ پل صراط پر سے گزر سکے گا کہ نہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کی آخرت کو لے کر کے بہت زیادہ فکر مند ہوں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ تو اولاد کی تربیت کیوں کریں؟ ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا والدین پر فرض ہے، لازم ہے۔ جس طرح نماز ادا کرنا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح بچوں کی پرورش، ان کو دین سکھانا، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت، دین کی معرفت کروانا، یہ بھی فرض ہے یہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ والدین سے آپ کو اولاد سے جو محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خبر کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ آپ بچوں کی دنیا کی تو فکر کر رہے ہیں، خبر کی کوئی فکر نہیں ہے، میدان محشر کی کوئی فکر نہیں ہے، پل صراط کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا ایسے ماں باپ والدین کے اپنے اولاد کے لیے ہمدرد ہیں؟ یہ ہمدردی نہیں ہے۔ یقیناً ایسے ماں باپ اپنے بچوں کے ہمدرد نہیں ہیں، خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ ایسے ماں باپ ظالم ہیں۔ جیسے میں نے کہا، یہ قتل اولاد کے مجرم ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو قتل کیا، آخرت برباد کی ان کی۔ حقیقت میں بچوں کا خیر خواہ وہی باپ ہے، وہی ماں ہے، جو اپنے بچوں کی دینی تربیت کے ذریعے سے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور بچوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق بھی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ آگ پتھروں سے بھڑکائی جائے گی، بطور ایندھن کے انسانوں کا استعمال ہوگا۔
انسانوں کو بطور ایندھن کے ڈال کر کے اس آگ کو بھڑکائی جائے گی، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہوں گے، انہیں رحم نہیں آئے گا، اور مضبوط ہوں گے، کوئی جہنم سے نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکے گا۔ فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم، اللہ انہیں جس بات کا حکم دے وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خیر سیکھو، خود بھی سیکھو اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، وَأَدِّبُوهُمْ، ان کو ادب سکھاؤ۔ اگر والدین اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، دینی تربیت کریں گے، اس کا فائدہ خود انہی دنیا میں ہوگا۔ اولاد دنیا میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ان کی نیک نامی کا ذریعہ بنے گی، مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنیں گی، آخرت میں بلندی درجات کا ذریعہ بنے گی۔ یہ سب حدیثیں ہم لوگ میں پڑھ چکے ہیں، میں بتا چکا ہوں۔ اولاد رحمت ہے یا زحمت یا آزمائش، اگر آپ اولاد کی صحیح تربیت کریں گے اس کا فائدہ آپ ہی کو ملے گا، پھر دنیا میں بھی ملے گا، آپ کی نیک نامی ہوگی۔ یقیناً جو ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، ایسے ماں باپ بچوں سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ دین کی تعلیم کا فائدہ یہ ہے، بچے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ تو دنیا کی تعلیم دیں گے تو آپ کو اپنے اولاد کو ڈر کے بات کرنا پڑے گا، کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ دین سکھائیں، بچہ آپ کے حق کو جانے گا، وہ جانے گا کہ اسلام میں والدین کا کتنا بڑا حق ہے، وہ آپ کے حق کو پہچان کر کے آپ کی اطاعت کرے گا۔ آپ دنیا کی تعلیم دیں گے تو پھر نہ یہ دنیا میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، نہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے گا، نہ وہ آخرت میں آپ کی بلندی درجات کا ذریعہ بنے گا۔ مرنے کے بعد پراپرٹی کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، وہ جنازے کی نماز تک پڑھ نہیں سکے گا، آپ کے لیے دعا تک نہیں کر سکے گا۔ کیا اسی دن کے لیے آپ نے بچوں کو پالا پوسا؟ تو بچوں کی دینی تربیت کی فکر کریں، ان کی کردار کو سجائیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں۔ اب یہ ایک سوال ہے، تربیت سے متعلق بہت سارے پہلو ہیں۔ تربیت کب کریں گے؟ اولاد کی تربیت کب کی جائے گی؟ بچوں کی تربیت کا مناسب وقت ان کی تعلیم اور تربیت کا بچپن ہی ہے۔ یہ جو بچپن کا مرحلہ ہے، بچپن کی جو عمر ہے، یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہت مناسب ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے قد ينفع الادب الاولاد في الصغر، ادب کا بچپن میں بچوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر بچپن میں آپ بچوں کو ادب سکھائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ وَلَيْسَ يَنْفَعُهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدٌ، بڑی عمر کے بعد ادب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بچوں کی تربیت کا مناسب وقت بچپن ہی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ڈالیوں کو تم جس طرف موڑنا چاہو مڑ جائیں گی، لیکن جب یہی ڈالیاں جب ایک تناور درخت بن جائیں، موٹی لکڑی بن جائیں، موڑنا چاہو تو موڑ نہیں سکیں گے۔ تو یہی مثال بچوں کی سی ہے، بچوں کی مثال ایک نرم و نازک ڈالی کی سی ہے، آپ جس طرف مڑنا چاہیں گے مڑ جائیں گے، آپ جیسی تربیت کرنا چاہیں گے ڈھل جائیں گے۔
آپ دینی تربیت کریں گے ڈھل جائیں گے، تو جیسی تربیت کریں گے ویسے. لیکن جب یہ ڈالی اگر مضبوط لکڑی بن جائے، تناور درخت بن جائے، آپ موڑنا چاہیں گے تو موڑ نہیں سکیں گے. تو اسی لیے بچوں کی تربیت کے لیے مناسب وقت بچپن ہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے الطالب فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ پتھر میں لکیر کھینچنے کے مانند ہے. جس طرح پتھر میں لکیر کھینچے جائے تو اس کے اثرات بہت دیر تک باقی رہتے ہیں، تادیر باقی رہتے ہیں. اسی طرح بچپن میں تعلیم دیں، بڑھاپے تک کام آئے. بڑے ہونے کے بعد نہیں، فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ بچپن میں جیسے میں نے کہا، بچوں کی مثال ایک سادہ تختی کی مانند ہے، سیاہ بورڈ ہے. آپ اس میں نقش کرنا چاہتے ہیں نقش کر دیں. اچھائیاں نقش کرنا چاہتے تو نقش کر دے، برائیاں نقش کرنا چاہے تو نقش کر دے. بالکل سادہ ہے دل، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، سادہ دل ہے. جو لکھیں گے لکھا جائے گا. لیکن بعد میں جب ایک عمر ہو جائے تو بہت ساری چیز انسان کے دل و دماغ میں بہت ساری باتیں گھر جاتی ہیں، جگہ بنا لیتی ہیں. پھر علم اور ادب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ روز اول چو نہد معمار کج دیوار کج اگر اگر فاؤنڈیشن ٹیڑھی ہو جائے تو آپ کتنی بھی بڑی عمارت کھڑی کر دیں اس میں ٹیڑھا پن باقی رہے گا. تو پہلے دن ہی آپ کو ایک مضبوط صحیح سمت میں بچوں کی تربیت کرنی ہے. اگر بچپن میں آپ نے تربیت کی، اگر کچھ بھی ٹیڑھا پن باقی رہ گیا تو پھر وہ ٹیڑھا پن بڑھاپے تک برقرار رہے گا. یہاں آپ نے کوتاہی کر دی، ماں باپ کی طرف سے بچپن میں کوتاہی ہو گئی، تو پھر وہ ٹیڑھا پن جلدی ختم نہیں ہوگا، وہ برسوں برس تک جاری رہے گا، باقی رہے گا. تو بچوں کی تربیت کے لیے خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے مناسب وقت بچپن ہی کا ہوتا ہے. بچپن ہی میں آپ ان کو سنواریں، آپ انہیں تعلیم دیں، تربیت دیں. بچپن میں یقیناً اس کا فائدہ ہوگا، بعد میں فائدہ نہیں ہوگا. بچوں کی تربیت کے لیے فکر مندی اور منصوبہ بندی، یہ پلاننگ بہت ضروری ہے. فکر مندی بھی اور منصوبہ بندی بھی. والدین کی فکر مندی یہ بچے کی تربیت کا پہلا اسٹیج ہے. یعنی والدین یہ محسوس کریں اور اپنے اندر یہ احساس جگائیں کہ بچے کی تربیت ان کی ذمہ داری ہے. اگر والدین کے اندر یہ احساس نہ ہو، یہ فکر نہ ہو، تو پھر اولاد کی تربیت ممکن نہیں ہے. تو فکر مندی بہت ضروری ہے. فکر مندی یہ تربیت کا پہلا اسٹیج ہے. اسی فکر مندی کو جگانے کے لیے اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب ذمہ دار ہو، ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو فکر مندی ضروری ہے. اگر فکر مندی احساس دل میں اگر اجاگر نہ ہو، پیدا نہ ہو، تربیت کا عمل سرے سے شروع ہی نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً دنیا میں بے شمار والدین ہیں، آج بھی ایسے والدین ہیں جنہیں بچوں کی تربیت کا احساس ہی نہیں ہے. احساس ہو، فکر ہو، تو پھر تربیت. احساس ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، تو پھر تربیت کا عمل شروع ہی نہیں ہوگا. تو تربیت سے پہلے فکر ہوتی ہے. تو سب سے پہلے فکر کریں. دیکھیے جب کسی کام کی فکر ہو
جب کسی کام کو کرنے کا احساس یا کسی کام کو کرنے کی ضرورت ہو تو پھر اس کو کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے، پلاننگ کی جاتی ہے۔ دنیا میں گھر بنانا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی پہلے کی جاتی ہے۔ اس کے لیے پیسوں کا انتظام کیا جاتا ہے، مناسب جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، نقشہ پاس کروایا جاتا ہے، اور گھر میں کتنے کمرے ہوں گے، کچن کہاں ہوگا، بیڈ روم کہاں ہوگا، واش روم کس طرف ہوں گے، ان تمام تفصیلات کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک معمولی گھر کے لیے والدین کس قدر پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یقیناً اولاد اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، آپ کے لیے آخرت میں بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اب گھر کے لیے کتنی مضبوط پلاننگ کرتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے کیا منصوبہ بندی ہے، کیا پلاننگ ہے؟ فکر ہوگی تو پھر منصوبہ بندی پلاننگ ہوگی، پھر اس پلاننگ کے مطابق عمل بھی ہوگا۔ جس طرح گھر کے لیے پہلے فکر ہوتی ہے، ضرورت محسوس ہو تو ہی منصوبہ بندی پلاننگ ہوتی ہے۔ اگر اولاد کی فکر ہو تو پھر منصوبہ بندی ہوگی، پلاننگ ہوگی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس پلاننگ ہے، مضبوطہ بندی، منصوبہ بندی ہے، لیکن اولاد کے لیے کچھ بھی منصوبہ بندی نہیں ہے، کچھ پلاننگ نہیں ہے، کچھ سوچ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی کام اگر اس کو پلاننگ سے نہ کیا جائے، منصوبہ بندی سے نہ کیا جائے، تو یقیناً اس میں نقص رہ جاتا ہے، اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ مناسب جگہ، مناسب ماحول میں گھر تلاش کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا گھر وی آئی پی ایریا میں ہو، نہیں، مسجد کے قریب گھر بسانا ہے۔ سب پلاننگ ہوتی ہے اس کے لیے۔ پلاننگ کے بعد ہی پھر اولاد کی تربیت کا مرحلہ، پھر اللہ سے دعائیں، ربنا حب لنا، یہ ساری پلاننگ کے بعد دعائیں اللہ سے، اے اللہ ہم نے فکر بھی ہے، منصوبہ بندی بھی ہے، پلاننگ بھی ہم نے کی ہے، اے اللہ ہم اب پھر اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اس معاملے میں کامیابی دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دیکھیے یہ جو موضوع ہے، یقیناً اب معاملہ یہ ہے کہ اولاد کی جو تربیت ہے، تربیت اولاد کے کتنے پہلو ہیں، تربیت اولاد میں کتنی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ ایک تفصیلی موضوع ہے تربیت اولاد، آگے میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ اس موضوع کے تحت ممکن ہے کچھ ویک، ایک دو تین ویک ہمارے اسی پہ چلے جائیں۔ ایک اہم موضوع ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں ہم ہمارا اسی موضوع کو برقرار رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے، شافی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام